انہوں نے 47 راویوں کی ایسی نشاندہی کی ہے کہ وہ 47 راوی جو ہیں وہ شیعہ نہیں، ان کا شیعہ ہونا ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تو ہم نے سیر روایت ان کا شیعہ ہونا ثابت کیا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت تم کہاں تھے بطور مذہبی تشخص جب صفین کا معرکہ ہوا؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات بنے اور وہ طرفین سے بغیر ہوئے، تم کہاں تھے؟ شیعہ نے علی تھے۔ ان بے غیرتوں کے پاس تو جنم پتری کوئی نہیں اپنی، یہ 100 سالہ 47 فارم پر بڑی ہوئی سنیت ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اقبال چشتی، فیت کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کی توضیح کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ حضرات دی وقار، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے کچھ ماہ قبل ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی۔ اس میں سے ڈاکٹر صاحب نے صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، یعنی کہ سیاہ ستہ میں سے تقریباً 16,000 احادیث جو روات کے نام تھے ان کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی کہ بعض شیعہ یا رافضی راوی ہیں جن سے محدثین کرام ہیں سیاہ ستہ کے، انہوں نے ان سے احادیث لی۔ اس کتاب کو بھی جو ہے نا وہ شہرت ملی، لوگوں نے، اہل علم نے اس کو سراہا، پڑھا۔ اس کتاب کے اوپر جو ہے نا وہ ایک علامہ صاحب ہیں، انہوں نے علامہ عاطف نقشبندی صاحب اور علامہ فیصل رضوی صاحب، انہوں نے اس کتاب کے جواب میں ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کو آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے کتاب کے جواب میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، سیاہ ستہ کے شیعہ راوی، ایک تحقیقی جائزہ۔ اب میں آج بطور اینکر ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر خدمت ہونے کا ہمارا جو ایک مقصد تھا، ایک پرپس تھا، وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی جانیں کہ اس کتاب کے اندر کتنی ثقافت، علمی ثقافت ہے، علمی کتنی صداقت ہے۔ اس کے بارے میں سر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر چشتی صاحب، اصل میں اس پر ایک مسلسل سیریز جاری ہے۔ ٹھیک، یہ اس قابل تو نہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے، لیکن ان لوگوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے ایک لالی پاپ دیا ہے اہل سنت بریلوی حضرات کو۔ اچھا، یہ کام ہو گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، یہ میں نے پہلے بھی ویلاگز میں کہا ہے کہ یہ جھوٹوں کا پرندہ ہے، اور اس کا علمی پایہ یہ ہے کہ اس کو کتاب کہنا بھی لفظ کتاب کی توہین ہے۔ اچھا، اب ہماری جو گفتگو ایک سلسلہ وار چل رہی تھی، انہوں نے 47 راویوں کی ایسی نشاندہی کی ہے کہ وہ 47 راوی جو ہیں وہ شیعہ نہیں، ان کا شیعہ ہونا ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تو ہم نے سیر روایت ان کا شیعہ ہونا ثابت کیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ضعیف ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ تو دیکھیے، علمی بات یہ ہے کہ ذوف اور قوت جو ہے یہ راوی کی شخصیت میں ایک محقق ہی محسوس کر سکتا ہے نا جی۔ صحیح، جو ہمارے علماء رجال کے محققین ہیں انہوں نے یہ کیا ہے، اور مذہبی تشخص بھی انہوں نے دیا ہے۔ اب کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد یہ لوگ بھی شیعہ ہے۔ ان بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ محققین کا لغت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ محققین جو ہیں عرف اور عادت اور احوال جب بیان کرتے ہیں کسی راوی کے، تو وہ منظرنامے اور حالات کی نفسیات کا اجازت سامنے رکھتے ہیں، وہ لوگ تھوڑی سامنے رکھتے ہیں۔ تاہم آج کی ہماری اس گفتگو کے اندر جو تیسرا راوی ہے وہ ہے ابراہیم بن یزید النخعی۔ اچھا، اس کے بارے میں ہمارے ایک پرانے درینہ ساتھی تھے، سید ہیں تو ویسے عمومی سید ذوالفقار شاہ صاحب، انہوں نے بھی بڑا بازودہ عقل کہا کہ قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے ان کو شیعہ۔ اچھا، تو اب الحمدللہ فقیر ان پر ایک قیامت نازل کر رہا ہے۔ اچھا، جی، وہ قیامت تو رب تعالیٰ کرے گی نا جب وہ مخلوق کو ختم کرنا ہے۔ آپ علمی قیامت، یہ علمی قیامت ہے جن کو یہ صدیوں تک محسوس کریں گے اللہ کے فضل سے، مرنے کے بعد بھی۔ ہاں جی، قبر میں بھی ان کی روحیں تڑپے گی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ سنی ہے۔ اچھا، اب یہ
دلیل کیا دیتا ہے. میری اس کتاب کے اندر یہ جو ہے کتاب ہے. میں نے اس کتاب کے اندر ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بایو ڈیٹا بیان کیا تھا، یہ تو امام بخاری صحیح بخاری کے یہ 588 روایات سیاستہ کی کا یہ بندہ راوی ہے. اچھا، چھوٹا بندہ نہیں ہے 500 اور فقیہ اعظم ہے. واہ. ان کے زمانے میں ان کے پائے کا بندہ نہ مدینے میں تھا، نہ جناب والا کوفہ میں، نہ بصرہ میں، کہیں بھی. قرب و جوار میں کوئی اس لیول کا بندہ نہیں. یعنی یہ میری بات نہیں، یہ محدثین کی آراء ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہزاروں صفحات پر مشتمل ان کی شخصیت کا ایک جائزہ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے. بہرحال آج ہم ان کے شیعہ ہونے کی دلیل پیش کریں گے اور کہیں گے شاہ صاحب سے بھی کہ آپ میدان میں آئیں، آپ کیوں بھاگ گئے؟ صحیح. عرصہ دراز سے جو میرا اور آپ کا چل رہا تھا سلسلہ، آپ کیوں بھاگ گئے؟ آئے نا، اس کو سنی ثابت کریں. اب ان کے یہاں سنیت کا معیار ہی کچھ اور ہے. بیچارے گھر بیٹھے ہیں نا. ویسے یہ وہ سنی ہیں فارم 47 والے. اچھا. ہاں، اس کی کوئی ان کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک. جس طرح ہماری فارم 47 والی حکومت ہے نا جی، سو ایسے ہی ان کا. تو میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ ابراہیم بن یزید النخعی جو ہیں یہ شیعہ ہیں، یہ میں نے نہیں کہا تھا، اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے. اب انہوں نے میری کتاب کا اقتباس پیش کیا، ٹھیک، اور جواب کیا دیا. یہ بیچارے شودے ہیں اور ذہنی آوارہ بھی ہیں. یہ حقائق کو مسخ کرنے میں نا جی جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں، سبق کو سیاق چھٹ کر عبارتیں پیش کرتے ہیں. جواب یہ دیتے ہیں، عرض ہے کہ محدث ابراہیم بن یزید النخعی کو کسی سنی عالم دین شیعہ قرار نہیں دیا. اب یہ شیخ الاسلام ہے ابن قتیبہ، اس کو یہ سنی نہیں مانتے، اور کہتے کیا ہے؟ ایک بدعتی محدث ابن قتیبہ، محدث بھی اور بدعتی بھی ہے، کہ قول پر شیعہ قرار دینا دجل اور فریب ہے. ابن قتیبہ راج قول کے مطابق علماء کے نزدیک ناسبی تھا. یہ جواب ہے. آئیے ہم اسی سے شروع کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناسبیوں کی بات قابل اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کتاب کے رائٹر کے مطابق تو سبحان اللہ ہم آپ کے قاعدے پر چل لگتے ہیں. ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ ناسبی وہ ہے جو اہل بیت پر بھونکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. رافضی وہ ہے جو اصحاب رسول پر بھونکتا ہے. ٹھیک ہے، یہی باتیں ہیں نا جی. یہ قاعدہ ہے اہل سنت کا. جو توہین صحابہ کرے وہ رافضی، جو توہین اہل بیت کرے وہ ناسبی. اس پر تو میرے بڑے دلائل ہیں الحمدللہ. بہرحال ہم انہی کے قاعدے کو لے لیتے ہیں. سب سے پہلے توہین صحابہ کس نے کی ہے؟ ان مولویوں کے ماموں نے کی ہے، معاویہ بن ابی سفیان نے. اور کس صحابی کی؟ جو سب سے بڑا صحابی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے پہلا صحابی، جو مشکل کشائے شیخین ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. ان کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی، اور صحابہ کی توہین کی. ٹھیک ہے، تو یہ توہین ان اندھوں کو نظر نہیں آتا. ہم اس کتاب آپ نے جو ابھی نقطہ پوائنٹ ریز کیا ہے نا، ہم یہ جواب ان سے لیں گے. ہاں، یہ کیا بیچارے جواب دیں گے؟ یہ ذہنی عیاش ہیں. ان کو صرف رخنہ اندازی آتی ہے کہ پاکستان کے مال کو کسی نہ کسی طرح مذہبی انتشار کا شکار بنایا جائے. صحیح. اور تو الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہوئی ہے کہ جب یہ سانپ سر اٹھاتے ہیں نا، یہ چوہے بلوں سے نکلتے ہیں، تو فقیر ایسی سپرے کرتا ہے، پھر عرصہ دراز تک ان کو چپ لگ جاتی ہے. ٹھیک. تو بھائی اگر ناسبی اپنا رافضی قابل اعتماد نہیں، تو پہلا رافضی ہم نے کل ثابت کیا تھا ان کا ماموں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ناسبی جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں. ناسبی کس ان کے قاعدہ ان کے قاعدہ کے مطابق جو اہل سنت کا قاعدہ ہے اور مسلم قاعدہ ہے. تو ناسبی اگر قابل اعتماد نہیں تو سب سے بڑا ناسبی معاویہ بن ابی سفیان ہے. یہ میرے کہنے کے مطابق نہیں، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، نہ میں ایسا کہتا ہوں. یہ ان کے قاعدے کے مطابق جو توہین اہل بیت کرے
وہ کون ہے؟ ناسبی، اور جو توہین صحابہ کا، اور توہین اہل بیت توہین رسالت ہے۔ واہ، یہ خود رسول دو عالم کا فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے نزدیک رسول کی توہین کرنے والا اور اہل بیت کی توہین کرنے والا وہ مجتہد ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ ہے اجتہاد کا، جس نے مجتہد بننا ہو وہ رسول کو گالی دے، مجتہد کا ترجمہ لے دے، اہل بیت اطہار کو گالی دے، وہ مجتہد بن جائے۔ ہاں یہ ان کا قاعدہ ہے۔ ہاں تو بھائی ناسبی اگر قابل اعتبار نہیں تو معاویہ کیسے قابل اعتبار ٹھہرا؟ اس کی ساری روایتیں غلط، ختم، اس کی عدالت ضبط ختم۔ ویسے تو عدالت ہے ہی نہیں، اس واسطے کہ جب راوی اپنی روایت بیان کرتا ہے اور اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف کرے تو اس کی عدالت ضبط ہو جاتی ہے، جب تک کہ اس کا نسخ بیان نہ کرے۔ یہ بھی قاعدہ ہے سنت محدثین کا۔ اب شراب کی ممانعت کی خود روایت بیان کرتے ہیں معاویہ صاحب، اور خود ہی شراب نوشی فرماتے ہیں اور صحابہ گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، علی پر لعنت کرتے ہیں، علی پر لعنت کرنے کو قانونی بیان کرتے ہیں، آرڈیننس بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ناسبی ہے۔ اگر ناسبی قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، ناسبی نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں، تو پھر ان کے اماموں کی تمام روایات ختم ناسبی ہونے کے تحت، کیونکہ ذہبی نے خود لکھا کہ اہل شام ناسبی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس پر تو الحمدللہ فقیر دریا بہائے گا ان کی ناسبیت پر، لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا ناسبی مروان بن الحکم ہے، اس سے بھی روایتیں ہیں بخاری میں۔ وہ ملعون زبان نبوت بھی ہے، اس کا باپ بھی ملعون زبان نبوت ہے، وہ لعنتی بھی ہے، ناسبی بھی ہے۔ صحیح بخاری میں اس لعنتی اور ناسبی کی روایات 21 ہیں۔ جل گئی نا بخاری۔ ناسبی اگر حق بولے تو قابل اعتماد نہیں ہے، ابن قتیبہ نے نشاندہی کی ہے تو یہ غلط ہے، تو اس کی مروان بن الحکم کی روایتیں جو ہیں وہ میٹھی کھیر پکا کر جو ہے نا یہ آگے بھی پھرتے ہیں۔ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ کیا بات ہے۔ ابھی میں ان کی ناسبیت پر الحمدللہ پوری 6 گھنٹے کے پروگرام کروں گا، معاویہ کیسے ناسبی ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ میں نہیں کہتا، ان کے جو قانون ہے یا ان کے قانون جھوٹے ہیں یا ان کا مذہب جھوٹا ہے۔ آئیے اب ہم دلائل دیتے ہیں۔ اب پھر اور دلیل دی کہ جناب وہ تو شیخین کی فضیلت کے قائل تھے اور حدیث لے آئے وہ مفتری والی، حد مفتری والی، یہ حدیث ہی جعلی ہے۔ اچھا یہ قرآن کے ہی مخالف ہے۔ اگر حد مفتری حضرت علی کو افضل کہنے سے لاگو ہوتی ہے تو پھر قرآن نے جو افضلیت بیان کی ہے حضرت علی کی، اہل بیت کی، تو پھر اللہ پر یہ حد آتی ہے۔ اس معنی اور مرتبے پر مولا کائنات کو بیان کیا قرآن نے جس سے آگے تصور عظمت ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اہل بیت کو۔ ٹھیک ہے، کوئی بندہ اس مقام پر اس معنی میں شریک معنی نہیں ہو سکتا، کوئی کائنات کا شخص، نہ کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، نہ کوئی فاروق اعظم ہو سکتا ہے۔ اچھا، راوی سے روایت کا تسلسل جو ہے وہ اور جہت ہے، راوی کے عقیدے کی بات اور ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنے سارے راوی ایسے ہیں، یہ شیعہ طلیب بن حاربی اور اس قسم کے، وہ انہوں نے فضائل اور مناقب صحابہ کو بیان کیا ہے۔ یہ بالکل صحیح، روایت کی جہت ہی اور ہے، اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب ان کا یہ کہنا کہ جناب والا یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ تفضیل شیخین کا قائل ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ تعالی میں نے اس جعلی مذہب کا آپریشن کر دیا ہے۔ تفضیل شیخین بمقابلہ ثقلین مفاضلہ بنتا ہی نہیں۔ یہ مذہب جعلی بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، خود ساختہ بھی ہے اور سازشی بھی ہے۔ اس پر میں نے پوری تحقیق دی ہے اس کتاب کی دوسری جلد کے اندر، پوری تاریخ اور اہل سنت کے مسائل سے۔ یہ کہاں پھرتے ہیں بیچارے؟ تو جس مذہب کی بنیاد ہی جعل سازی ہے،
اس مذہب کو اختیار کرنے والا وہ ایسے سنی ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی سنیت ہے، بجال سازی کا نام سنیت. ویسے ان کے بڑے سارے جعلی عقیدے جو فقیر نے اڑایا ہے. جی ابھی میں نے وہ آپ کے اس ویلاگ میں کہا نہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ اور جعلی. صحیح. تاہم آئیے یہ کوئی دلیل نہیں. اب ہم 11ویں والے کے نام کی 11 دلیلیں پیش کر رہے ہیں عاطف نقشبندی صاحب کو، کیونکہ 11ویں کا میں بھی قائل ہوں، وہ بھی قائل ہے، ہم مناتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، 11 دلیلیں میں پیش کروں گا سردست، پھر اس سے آگے ہم چلیں گے. ٹھیک ہے. تو خاص کر میرے مخاطب وہ شاہ صاحب ہیں، یہ تو بیچارے بچے، یہ تو ادھار کھائے ہوئے بازاری لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو میری مخاطبت بنتی نہیں ہے. بہرحال چلیں ان کی اصلاح ہو جائے. اصلاح کیا ہونی ہے؟ جو دہاڑی باز ہوں وہ کبھی اصلاح پذیر نہیں ہوتے ہیں. جی سر. یہ دہاڑی پر رکھے ہوئے ہیں لوگ. پہلی دلیل تو یہ ابن رستہ نے الآلات النفیسہ کے اندر بھی، رجال شیعہ کے اندر بھی ان کو شیعہ کہا ہے. ابن قتیبہ جو شیخ الاسلام ہیں انہوں نے بھی ان کو کہا ہے. اور پھر آئیے ہم درایت کے تصور بھی پیش کریں گے اور روایت کے تصور بھی پیش کریں گے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جو النخع قبیلہ تھا نا، اچھا، یہ سارا قبیلہ حضرت علی کا شیعہ تھا. ٹھیک. اور مالک اشتر نخی ان کے رائٹ ہینڈ تھے، کمیل بن زیاد اور اس طرح. اور یہ ماموں ہیں ان کے حضرت ابراہیم بن یزید النخی کے، ننہال ہیں. تو یہ سارا قبیلہ مرید تھا حضرت علی کا علیہ السلام کا، اور ان کا شیعہ تھا. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ شہید ہوتے رہے، ان کے ساتھ چلتے رہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم النخی رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام سید الساجدین حضرت امام زین العابدین کے شاگرد بھی ہیں، مصاحب بھی ہیں، مرید بھی ہیں. واہ واہ واہ، اتنا بڑا تعلق. اتنا بڑا تعلق. اور اس وقت جو اہل بیت سے متعلق ہوتا تھا اسے شیعہ ہی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری طرف جو تھے، جس طرف یہ ہیں، اچھا، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ وہ عرفاً تو ان کو بھی شیعہ نے علی کہا جاتا، شیعہ نے معاویہ کہا جاتا تھا. اچھا، لیکن یہ شیعہ معتوب رہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، شروع سے ہی. شروع سے ہی. اب آئیے ہم تیسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بہت بڑا نام ہے حضرت امام ابراہیم النخی کا، ابراہیم بن یزید النخی کا. اور وہ خود لکھتے ہیں، ذہبی بھی لکھتے ہیں، اور بھی کئی سارے ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ ولایت علی کے بھی قائل تھے. اچھا. تو امامت اور ولایت علی جو ہے یہ عقیدہ ہے شیعہ سنیہ کا. مانتے ہیں آج ولایت علی کو؟ نہیں مانتے. حالانکہ یہ دینی عقیدہ ہے. سنی کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ بنو امیہ حضرت میں آتے ہیں، اس لیے سنی نہیں مانتا کسی عقیدے کو. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا زمانہ تھا بنو امیہ کا، چونکہ وہ امام ابو حنیفہ کے یہ استاد تو نہیں؟ جی انہیں کے ساتھ متعلق ہے نا جی، ساری فقہ حنفیت انہی کے ساتھ وابستہ ہے. صحیح. اللہ اکبر. بنو امیہ نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جہاں بھی شیعہ نے علی ملے انہیں مار دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. اور ان کے پیچھے یہ پیچھا کرتے رہے کئی ہزار لوگ. 30,000 کا فگر تو میں نے پہلے بتا دیا ہے نا. وہ ان کو اس لیے مارا کہ علی پر لعنت نہیں کرتے تھے، علی کو گالی نہیں دیتے تھے. سمجھا گئی. تو یہ جو کمیل اور مالک اشتر ہیں یہ تو ویسے ہی شیعہ نے علی ہیں، اور یہ ان کے ننہال بھی ہیں وغیرہ. اس پر تو میں انشاءاللہ پھر چونکہ ایک تفصیل وار گفتگو ہے کرنی ہے. تو ان کی فقاہت پر پورے محدثین کا اور علماء کا، اہل علم کا اتفاق رہا ہے. تو ان کے خلاف مہم جوئی کر کے حجاج بن یوسف نے ان کے گرفتار کرنے اور قتل کا حکم دیا تھا. کیوں؟ کہ یہ شیعان علی ہے. اور وہ مختفن، یہ میں دیتا ہوں اس کا حوالہ
کہ وہ چھپے رہتے تھے کس سے؟ اچھا ہاں جی، یہ چھپے رہتے تھے کس سے؟ جو حجاج بن یوسف تھے. یہ امام بخاری نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے اور بہت سارے ائمہ نے بیان کیا ہے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کو روایت کیا ہے ابن سعد نے سفیان سے، انہوں نے منصور سے، صحیح. انہوں نے کہا کہ قال ذکرت لابراہیم لعن اللہ حجاج او بعض الجبابرہ، میں نے ابراہیم سے پوچھا النخی سے، کیا بنو امیہ پر لعنت کرنی جائز ہے یا جو جابر ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ اچھا، الیس اللہ یقول، کیا یہ بات اللہ نے نہیں کہی اپنے قرآن میں؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن رکھو ظالم پر لعنت کرنا واجب ایمانی. جو بنو امیہ پر لعنت کرتا ہے، جو ان مولویوں کے ننھال ہیں، وہ سنی ہے. بڑا آپ نے بتایا. حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت ہے، انہوں نے حماد سے روایت، ان کا کہ جس وقت ابراہیم کا وقت اخیر تھا، ان کو حجاج بن یوسف کی موت کا پتہ دیا گیا، بشارت دی گئی کہ وہ خنزیر مر گیا ہے. تو کیا کیا؟ فسجدہ، اچھا، وہ سجدے میں گر گئے. وقال حماد ما كنت ارى ان احدا يبكي من الفرح حتى رايت ابراہیم يبكي من الفرح. اچھا اچھا اچھا. میں نے آج تک اتنا خوشی سے سجدے میں روتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا جتنا ابراہیم بن یزید النخعی کو دیکھا ہے، حجاج کی موت سے. حجاج کی موت سے. ٹھیک. بولیے، یہ تو عرس مناتے ہیں نا بنو امیہ کے سنی، تو سنی کو منانا چاہیے تھا، اور اس کے ایک بڑی شخصیت ہے ہیں، اور اس پر لعنت بھی واجب سمجھی آپ نے، اور کی بھی قرآن کا حوالہ دے کر. ویسے بھی واجب ایمانی ہے، اہل بیت کی توہین کرنے والے پر جو بندہ لعنت نہیں کرتا اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. ہاں، اس پر تو میں دلائل دوں گا انشاءاللہ، انبار لگاؤں گا. آئیے اگلی بات، یہ بحر الرائق فقہ کی کتاب ہے، شرح ہے کنز الدقائق کی، امام ابن نجیم وہ لکھتے ہیں، حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن نجیم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں نخیق سے متعلق اور ابن مہاجر کے متعلق، انہما کانا یصلیان فی الظہر فی البیت ویحضران فی الجمعہ. اچھا، یہ گھر میں نماز جنازہ نمازیں اپنی پڑھتے تھے اور جمعہ میں مجبور ہو جاتے تقیۃً، اچھا، بطور تقیہ جمعہ پر جاتے تھے. تو سنی تقیہ کرتا ہے؟ اللہ، یہ کرتے ہیں. فقیر علی ابراہیم النخعی، ان سے کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انی صلیت الظہر فی داری ثم رحت الی الجمعۃ تقیۃً. ٹھیک ہے. میں نمازیں تو گھر پڑھتا ہوں لیکن تقیہ کر کے جاتا ہوں. تو تقیہ کرنے والا سنی ہوتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. یعنی شودوں سے کوئی پوچھے. آئیے آگے دلیل دیتے ہیں پھر. ومن الامور الملتفتۃ للنظر، یہ کس کی بات میں پڑھ رہا ہوں؟ الطبقات الکبریٰ کی، فی فقہ الحنفی، فی فقہ النخعی. امام نخعی خود فقیہ ہیں، ان کی فقہ کے اندر انہ کان یقول بالمسح علی القدمین فی الوضوء والمسح مشہور فی فقہ اہل بیت. ان کی فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح شیعہ وضو کرتا ہے پاؤں پر مسح کرتا ہے وضو میں، اس طرح ابراہیم النخعی کی فقہ میں بھی پاؤں پر مسح ہے. اچھا، اور چونکہ یہ فقہ اہل بیت ہے. وامتاز عن سائر المذاہب فقد روى ابن سعد عن ابراہیم، ابن سعد نے ابراہیم سے روایت کیا انہ قال من راغب عن المسح فقد راغب عن السنت. اچھا اچھا. ابراہیم نخعی کے مطابق پاؤں پر مسح کرنا ہی اصل سنت ہے. یہ سنی ہے. اللہ اکبر. ان شودوں سے کوئی پوچھے، ہاں جی ٹھگ ہیں یہ، ٹھگ مولوی تھوڑے ہیں یہ. تو کہتے ہیں اللہ کا ذالک اللہ ذالک الا بالشیطان. آگے کما روا ارجا سعید، یہ سعید بن جبیر یہ بھی شیعی ہے، ٹھیک. اور لوگ فتووں کی صورت میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا شیعہ جو ہے ابراہیم النخعی ہے. تو ابراہیم نخعی کے ہوتے ہوئے مجھ سے فتویٰ لیتے ہو؟
اچھا، ہاں جی، علمی لیول یہ تھا. یہ لیول تھا، بہت بڑا آدمی تھا. اور آگے كان النخي يفضل علي علیہ السلام على عثمان وهذا يعد تشيئا يسيرا. یہ حضرت عثمان پر حضرت علی کو فضیلت دیتا تھا. صحیح. اچھا آگے آئیے ایک اور. وكان يبذل علي علیہ السلام واصحابه كثيرا حيث قال مرة حين ذكروا له صفين بخ من لنا مثل علي بن ابي طالب البريان. حضرت علی سے ٹوٹ کر پیار کرتا تھا اور ان کی شیعوں سے بھی پیار کرتا تھا. صحیح. بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شیعوں کا امام بھی تھا. اچھا. ہم جب اس پر بات چلے گی تو بات کریں گے نہ دبا کے. یہ بیچارے ہاں جی نہ ہنگ نہ پھٹکری ایسے ہی. صحیح. آگے آئیے. وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ محمد بن سلمان الکوفی بسنده اذ قال ابراہیم لولا ان الشهادة بدعة لبرئنا ممن يبغضنا عليا وكفانا بالبغض براء. اللہ اکبر. یہ طبقات الکبریٰ کی یہ روایت ہے کہ وہ تو مرتے وقت بھی آگے آئے گا، مرتے وقت بھی وہ شہادت ثالثہ پر فوت ہوئے ہیں. اچھا. جی ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہدو ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ پر فوت ہوئے ہیں. واہ واہ. یہ سنی بہت ہوتا ہے ایسے. وہ کہتے ہیں حقائق آپ نے سامنے رکھا. وحین سألہ رجلا، ایک وقت میں کسی شخص نے اس سے پوچھا، یہ بھی طبقات الکبریٰ کے اندر ہے، ان امر علی و عثمان. وہ کہتے ہیں کہ عمر حضرت علی اور عثمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ما انا بسبی ولا مرجی. اچھا. میں نہ تو سبائی ہوں نہ مرجی ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ سبائی جو تھے وہ الوہیت کے قائل تھے اور مرجی جو ہیں بہت. پر کیا ہوں ہے فنفع ان یکون منہم ولم ینفی تشیع، اپنے تشیع کی انہوں نے نفی نہیں کی. ٹھیک. اچھا. ومن القرائن الاخرى التي تقود لنا لتحرير عقيدة النخي هي مجموعة من الروایت التي تحدث بها لغيره نذكر ما يلي. اب وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی روایات ہیں ان کے اندر بھی تشیع ہے. ٹھیک ہے. میں ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کو. عن ابراہیم النخی قال لما قتل الحسین احمرت السماء من اقطارها ثم لم تزل حتى تفترت وقطرت دما. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب شہید کیے گئے تو آسمان سرخ ہو گیا اور اس کے کنارے سرخ ہو گئے اور وہ ہمیشہ خوش رہا اور پھٹ پڑا آسمان اور اس سے خون جاری ہو گیا. یہ قبول کرتے ہیں یہ روایت. ٹھیک ہے. یہ سنیوں کی روایت ہے. جی جی. ٹھیک ہے. سنی تو دوسری طرف کھڑا ہے. بہرحال یہ آگے میں نے روایتیں پیش کی ہیں. 11 آپ نے آلموسٹ حوالہ جات پیش کر دیے ہیں. ہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو قرائن اور دلائل دیے ہیں ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک تو بہت سارا دلائل تو بہت زیادہ ہیں. صحیح. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو یہ لکھی کان مضایقات عدیدہ، بہت زمین تنگ کر رکھی تھی بنو امیہ نے شیعوں کی. فقد کان مطاردا من قبل الحجاج الذي كان يبغض الشيعة ويقتلهم ويلاحقهم في كل مكان. فقد قتل سعيد بن جبير وكمرا وخادم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وكميل بن زياد وغيرهم كثير من الشيعة. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہاں یہ جو بنو امیہ کا تھا یہ گنڈا حجاج، اس نے زمین تنگ کر رکھی تھی شیعوں پر اور ان کو قتل کرتا تھا، علی سے بغض رکھتا تھا اور یہ اتنا کمینہ تھا. اس کو کمینہ کہتے ہوئے ہی کمینگی پر ترس آتا ہے کہ اس کو کمینگی بھی بیچاری چیخ رہی ہے کہ کس کو کمینہ کہہ رہا ہے. یہ لوگوں کو پکڑ کر کہتا تھا کہ علی پر لعنت کرو. عطیہ اوفی کون ہے؟ اس کی بازو توڑ دی، داڑھی مونڈ دی، سر مونڈ دیا، مار مار کے برا حال کر دیا. یہ ملوانے یہ اموی دین والے ہیں.
یہ اسی اموی جارحیت کا تسلسل ہے. سنیت ایسی نہیں ہے. سنیت کا ٹائٹل ہی اور ہے. واہ. ان کو پتہ ہی نہیں سنیت ہوتی کیا ہے. سنیت انہوں نے اگر سیکھنی ہے تو فقیر کے پاس آئیں. فقیر سے کہے گا کہ اصل سنیت کیا ہے. ٹھیک. یہ جو مولائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت تم کہاں تھے بطور مذہبی تشخص جب صفین کا معرکہ ہوا؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات بنے اور وہ طرفین سے بغیر ہوئے، تم کہاں تھے؟ ایک طرف شیعہ علی تھے. ان بے غیرتوں کے پاس تو جنم پتری کوئی نہیں اپنی. یہ 100 سالہ 47 فارم پر بڑی ہوئی سنیت ہے. ان کا کوئی طریق نڑی رٹا نہیں ہے. بت ہم سے کہیں کہاں پھر اللہ کی مرضی ہے. ہم اس پر الحمدللہ 10 پروگرام کریں گے ابراہیم بن یزید النخعی علیہ الرحمہ و رضی اللہ عنہ کی شیعیت پر. آئے میدان میں اگر ان میں دم ہم ہے. ٹھیک. بڑا اچھے اور منظم اور اعلیٰ انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں سے انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے اوپر جو اعتراض وارد کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے انہی کی کتاب سے بڑا مبسوط اور علمی انداز میں جواب دیا حضرت ابراہیم النخعی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. آج تک کے لیے یہی. مزید ایپیسوڈز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیت گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.